سیلاب سے پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد مقامات پر بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ فصلیں زیر آب ہیں اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ دریائے راوی اور دریائے ستلج میں بھی 5-5 لاکھ کیوسیک کے ریلے شامل ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ سیلابی ریلے جنوبی پنجاب میں پنجنت کے مقام پر اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے دریائے سندھ میں داخل ہوں گے۔ 2022 میں پنجنت میں 2 لاکھ کیوسیک کے سیلاب نے پانی کی گنجائش سے کم ہونے کے باوجود بند توڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے 2014 میں 4,15,000 کیوسیک کے سیلاب نے اس سے بھی بڑی تباہی مچائی۔ اب دیکھنا ہے کہ 3 دریاؤں سے مجموعی طور پر 15 لاکھ کیوسیک کا پانی جب ایک جگہ اکٹھا ہوگا تو کیا ہوگا۔ پنجنت کے بعد یہ پانی گڈو اور پھر سکھر بیراج سے گزرے گا۔ ان بیراجوں کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 12 اور 15 لاکھ کیوسیک ہے۔ آخری بار اتنا بڑا ریلا 2010 میں آیا تھا جب 11 لاکھ سے زائد کیوسیک پانی گزرا۔ موجودہ ریلا سائز میں تو قریباً اتنا ہی ہے مگر یہ کم وقت میں گزر جائے گا، اس لیے خطرہ شاید کم ہو۔ اس کے باوجود پنجنت سے سکھر تک کا علاقہ شدید خطرے میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں نے 2022 اور اس سے پہلے والے تجربات سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں۔ کیا انہوں نے پشتوں کو مضبوط کیا ہے اور بروقت انتباہی نظام متعارف کروایا گیا ہے؟ یوں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ پھر تباہی کا منظر پیش کریں تو حکومتوں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ 2022 میں سندھ کے کئی پشتے منچر جھیل، دادو اور ٹھٹھا کے گرد پانی کا دباؤ نہ سہ سکے تھے۔ کیا انہیں بہتر کیا گیا؟ پنجاب میں 2014 میں ملتان کو بچانے کے لیے دریائے چناب پر قریباً 193 پشتے توڑنے پڑے تھے، حالانکہ وہ سیلاب موجودہ ریلے سے چھوٹا تھا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پنجاب حکومت نے اپنی آبی تنصیبات کو مضبوط بنایا ہے یا نہیں۔ 2010 کے سپر فلڈ کے بعد سے پاکستان میں 7 سیلاب آئے جنہوں نے لاکھوں افراد کو بے گھر کیا، لاکھوں ایکڑ زرعی زمین تباہ کی اور سینکڑوں جانیں لی۔ ایسے سیلابوں کے بعد بے گھر آبادی میں خوراک کی کمی، بچوں میں غذائی قلت اور بیماریوں کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ حکومتوں کی غفلت کا شکار بنیں گے؟ کیا پشتوں کی مضبوطی اور بروقت انتباہی نظام حقیقت میں قائم ہو چکے ہیں یا یہ سب صرف بیانات تک محدود ہے؟ کیا ہماری سیاسی قیادت ماضی کے بڑے سیلابوں سے کوئی سبق سیکھ پائی ہے یا ایک بار پھر پوائنٹ سکورنگ ہی ان کا واحد ہتھیار ہوگا؟ اور کیا ہم موسمیاتی تبدیلی کے اس مشترکہ دشمن کے مقابلے کے لیے متحد ہوں گے یا پھر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، رضا رومی اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ وسطی پنجاب میں بپھرے پانی سے تباہی، جنوبی پنجاب اور سندھ خطرے میں۔ 2010 کے بعد کیا ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرائے گی؟ رضا رومی صاحب، کیا ہمیں کچھ مختلف سننے کو ملے گا 2010 یا 2022 کے بعد سے؟ آپ کو اس وقت کی سچویشن جو ہم گزشتہ 48 گھنٹے 55 گھنٹے 60 گھنٹے کی بات کریں، پنجاب میں لاہور کو کراس کر رہا ہے، آگے ملتان تک پہنچے گا کل تک، پھر اس سے آگے جانا ہے جنوبی پنجاب اور پھر سندھ کا رخ ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مختلف صورتحال ہوگی 10 کے سپر فلڈز یا 22 کے نقصانات سے، یا تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے؟ کوئی انتظامات، کوئی اس طرح کی پری ایمپٹ میئرز کہا جاتا ہے کہ پورا سال آپ نے تیاری کرنی ہے ایک چیز کے لیے، آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی تیاریاں موجود ہیں کہیں؟ کاش کہ عائشہ میں یہ کہہ سکتا کہ اس بار کچھ فرق ہوگا، بدقسمتی سے نہیں ہوگا فرق، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ نے جو شروع میں ذکر بھی کیا کہ کیا ان 2022 اور 2010 کے اور دیگر جو تجربات ہیں ان سے کچھ سیکھا ہے صوبائی حکومتوں نے، مرکزی حکومت نے یا مختلف ایجنسیز نے؟ قطعاً نہیں۔ اگر سیکھا ہوتا تو اس طرح سے ایک لیک آف پریپیئرڈنس نہ دکھائی دیتی جس طریقے سے اس بار پھر سے دکھائی دی۔ وہ اور بات ہے کہ ہمیں کچھ ایکنالج کرنا چاہیے کہ پنجاب کی حکومت بہت متحرک ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ خود جو ہیں وہ اس کے اوپر لیڈ کر رہی ہیں، لیکن بات تو اداروں کی ہوتی ہے۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ تھوڑی ہے یا آج کی ایک سیاسی حکومت کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو آنے والے سالوں اور دہائیوں کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں اب ایک حقیقت ہے اور یہ موسم بدلتے رہیں گے اور سیلاب قطع کلامی کی معذرت، یہ حقیقت ہمیں کئی سالوں سے پتا ہے، مگر وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ سب یہی کہتے ہیں جب ایسا ہو رہا ہوتا ہے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے، ریلیف شروع کر دیا، ریسکیو شروع کر دیا، اب ہم یہ کریں گے، اب ہم وہ کریں گے، اور پھر ہم مہینے بعد تالا لگائیں گے، سب رکھ دیں گے، اور اگلے سال برسات شروع ہوگا تو ہم بھی یہی سوال کریں گے، آپ لوگ بھی یہی جواب دیں گے، اور حکومتی وزراء بھی اسی طرح کی گفتگو کریں گے۔ ہر چیز ہمارے لیے چیلنج بن جاتی ہے صرف اتنے 4 دن کے لیے جب مصیبت ہم پہ گرتی ہے، 4 دن بعد ہم چیلنج کو تالا لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟
بالکل درست کہا آپ نے عائشہ. یہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کے پیچھے اس کو ذرا گہری ایک نظر سے دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے, میرے خیال سے اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہر حکومتیں آتی ہیں 2-3 سال میں بدلتی ہیں, اور ایک اس کی وجہ سے جو ایک پالیسی سازی, یہ ایسی چیزیں ہیں, یہ ان کے اوپر دیر پا پالیسی سازی کی ضرورت ہے. جو ہمارے ادارے ہیں جیسے فلڈ کنٹرول کمیشن ہے, یا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, یا دیگر میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ موسم کا پتہ دیتا ہے, یہ ان سب کو ہم نے ابھی تک کیوں نہیں امپروو کیا, ان اداروں کو کیوں نہیں مضبوط کیا تاکہ یہ آگے بڑھ کر ہماری ان معاملات میں مدد کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, 2022 تو پاکستان میں بدترین سال تھا سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے. شروع سال سے لے کر آخر نومبر تک یہاں پہ کیا مار دھاڑ ہوتی رہی. کون سی اشرافیہ نے توجہ دینی تھی کسی سبق پہ, کسی لیسن کے اوپر؟ قطر نہیں. ان کی تمام تر توجہ یہ تھی, ایک شخص کی ساری توجہ یہ تھی کہ وہ واپس اقتدار میں آ جائے اور سب کو چاروں شانے چت کرا دے, اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی یہ تھی کہ کسی طرح وہ سروائیو کر جائیں اور ان کے ہاتھ سے پاور نہ. اصل میں ہماری اشرافیہ کی ساری توجہ اس پاور گیم پر ہے. یہ میوزیکل چیئرز کا جو گیم ہے 1950 کی دہائی سے شروع ہوا ہے, ان کی کبھی توجہ عوامی مفاد پہ نہیں گئی. اب جب کہ ملک جو ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ کلائمیٹ چینج پر نمبر 2 یا نمبر 3 ولنریبل کنٹری ہیں, پھر بھی آنکھیں نہیں کھل رہی بدقسمتی سے. یہ ابھی ساری یہ وقتی باتیں ہیں, ریلیف کی باتیں ہیں, دکھاوا, تصاویر کچھ اور ریلیف مل جائے گا, اس کے بعد دیر پا بنیادوں پہ کام نہیں ہوگا, اور وہ اس وقت تک نہیں ہوگا عائشہ جب تک کہ اکاؤنٹیبلٹی لوگ نہیں کریں گے, جب تک عوام ان عوامی نمائندوں کو, ان اداروں کو اور تمام طاقتور حلقوں کو یہ یاد نہیں کرائیں گے کہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس پوزیشن کے اوپر. ان کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے, ملک کو بچانا ہے, نہ کہ اپنی طاقت کو ان کو اس قابل. ٹھیک ہو گیا رضا رومی صاحب, ان کو اس قابل چھوڑیں گے کہ وہ سوال کر سکے تو بات ہے. حماد غزنوی صاحب سوال تو کچھ اور کرنا تھا, مگر رضا رومی صاحب کی گفتگو سے سوال ہے آپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں 2022 کے بعد عدم استحکام تھا, جو پاور گیم چل رہی تھی, وہ پاور تو عوام کے نام پر آپ حاصل کر رہے ہیں, کہ اکٹھی کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں. چلیں 2010 کے بعد تو سٹیبلٹی تھی, آپ نے کوئی دیکھا چینج کہ ہمیں پلانٹیشن سے لے کر ہمیں اپنے دریاؤں, ندی نالوں اور ان تمام معاملات کو کبھی ہم نے سنبھالا ہو, اس کے باوجود کہ اتنے سیلاب آئے؟ عوام کا مفاد ہے کسی کو عزیز, صرف نعرہ عزیز ہے اپنی ذات کے لیے؟ وزیر اعظم صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ماضی کی تاباہ کاریوں سے سبق نہیں سیکھا ہے. جو سب دوست کہہ رہے ہیں نا, ہو بہو یہی بات ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جو 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں ان کی تو نہیں ہے, ہماری آپ کی ضرور ہو سکتی ہے کہ سوال کر لیں. تو ہم ویسے تو منفی بات کرنے سے ذرا میں مزاجن گریز کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم حکومتوں کو ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں, اور ہم آپ اسے جو بھی نام دینا چاہتے ہیں, ریاست کا یا پے در پے حکومتیں, یا یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں اس بات کے. دیکھیے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, آپ پہلے فلڈز آئے ہیں, یہ سب کو معلوم ہے, آپ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے ساری, یہ 2022 میں جو کچھ ہوا. اچھا, بارش جب ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بارش تو نہیں روک سکتے, آپ چھتری لیتے ہیں نا, آپ اس کا کوئی انتظام کرتے ہیں جو بھی آپ کو الاؤ کر رہی ہو آپ کی. اچھا, انڈیا نے پانی چھوڑ دیا, یہ کو پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہ مانسون میں ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے, اور اب جب کہ بارشیں ان علاقوں میں بھی زیادہ ہو رہی ہیں تو وہاں سے زیادہ پانی آ رہا ہے. یہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں. زیادہ بارشیں آئیں گی, زیادہ کنٹینیوٹی کس بات کی ہے, ہماری کس بات کی منصوبہ بندی جو ہے وہ ناقص ہے. آپ سیدھا آپ دیکھیے نا کہ ہم سے کمٹمنٹ ہوتی ہے 10 ارب ڈالر کی, اور ہم اس میں سے صرف 20% استعمال کر پاتے ہیں کیونکہ ہم کوئی بینکیبل ڈیپینڈیبل اسکیم ہی نہیں بنا پاتے ہیں. تو یہ اس میں کلائمیٹ چینج کیا کریں, اس میں دریا کیا کریں؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. میرے سامنے پڑا ہے پنجاب فلڈ پلان ریگولیشن ایکٹ 16, پنجاب اریگیشن ڈرینیج ریور ایکٹ 2023. کیا کوئی حکومت انشور کر سکتی ہے اگر اس کے ایسے پلان ہیں تو وہ اس پر بھی عمل کر رہی ہے جو بنا کے بیٹھی ہے, کاغذوں کا پیٹ بھر ہے؟ اب دیکھیے سیاست کیا ہو رہی ہے, میں اسی سے بات کرنے لگا ہوں.
ڈیمز کی بات ہوتی ہے نا, اب ساری حکومت کہہ رہی ہے ڈیمز ہونے چاہیے تھے, ڈیمز ہوتے تو یوں ہو جاتے. یہ بھی ایک سیاسی بات ہے, یہ پوزیشننگ ہے کہ یار اس کا ملبہ ہم پہ نہ پڑ جائے کہیں. یہ ڈیم جو ہیں, یہ ڈیم تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے, شاید کوئی چھوٹا سا یہ بھی کوئی حل ہو. ڈیمز تو خود ان کے سپل ویز کھولنے پڑ جاتے ہیں جب اس طرح کا سیلاب آ جائے تو لہٰذا یہ کیا ساری بات ہو رہی ہے. بات سیدھی یہ ہو رہی ہے جی, فلڈ کی پریونشن کا کام کرنا ہے, فلڈ ریلیف نہیں. یہ 40,000 50,000 بانٹ رہے ہیں, تصویریں آئیں گے بھی آپ دیکھیں گے, فصلیں تباہ ہو گئی ان کو. جان جانے والوں کے لیے بھی رقم طے کر دی, جس کی جان جائے گی. پیسے آپ پہلے نہیں خرچتے, اس کے بعد زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. یہ $10 بلین جو ہم لینا چاہ رہے تھے, کہ ہم تو $1 بلین اگر اس کی حفاظت پہ خرچ کر دیں تو ہم محفوظ ہو جائیں گے, لیکن ہم وہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں یہ خرچہ ہے, ہم اسے انویسٹمنٹ نہیں سمجھتے, ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے نہیں سمجھتے. ہم پیسے خرچانا چاہتے ہیں CBD پر اور یہ کالونیز پر اور اس طرح کے کاموں پر, لیکن یہ عوام کے تحفظ کے لیے جو بات ہے اس کے اوپر ہم نے پیسہ کیوں نہیں خرچا. ٹھیک ہو گیا. اور ابھی خرچے کرنے پڑیں گے, فصلیں نہیں ہوں گی, کھانے پینے کو نہیں ہوگا. ابھی گندم پہ سوال تھا, چاول پر سوال آئے گا, تو پھر نکلیں گے پیسے اور سب کچھ امپورٹ ہوگا, پھر احساس ہوگا کہاں لگانے کی ضرورت تھی.